حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ جزوی عقل جو جسمانی حواس کے ڈیٹا سے حاصل ہونے والے مواد سے نتائج اخذ کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ قبر تک دیکھ سکتی ہے، جبکہ صاحب دل لوگوں کی نظر سور پھونکنے تک یعنی قیامت تک کے احوال کو دیکھتی ہے۔ یہ جزوی عقل قبر اور مٹی سے آگے نہیں جاتی، اس لیے صرف اس جزوی عقل کے بلبوتے پر عجائب کے میدان کو طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس عقل کو چھوڑ اور اس سے بیزار ہو جا۔ اس جزوی عقل سے آگے گزر کر غیبی آنکھ تلاش کرنی چاہیے تاکہ روحانی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہوا جائے اور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایک روایتی استاد کا تابع اور رٹے رٹائے طریقوں سے کتابیں پڑھنے والا کب موسیٰ کی طرح گریبان سے نور حاصل کرتا ہے؟ موسیٰ جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضاء باہر آ جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو کہ اکتسابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی۔ اے انسان، اس محدود عقل اور صرف دماغی غور و فکر سے آگے بڑھ کہ جزوی عقل پر مستقل انحصار نرا درد سر ہے۔ تو اس غور و فکر کو چھوڑ اور اپنی قلبی فتوحات کا انتظار کر۔ محض سخن گوئی سے دوسروں پر برتری حاصل کرنے اور بلند ہونے کی خواہش نہ کرو، تم غیبی آنکھ کے کھلنے کا انتظار کرو، اور انتظار کرنے والے کے لیے بولنے سے سننا زیادہ بہتر ہے۔ جو منصب تعلیم سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک قسم کی نفسانی خواہش ہے۔ ہر نفسانی خواہش حقیقت کی طرف جانے والے راستے کا بت ہے۔ اگر ہر کوئی آدمی اپنی ہی علمی فضیلت کی بنیاد پر حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا تو خدا اتنے رسول کیوں بھیجتا؟ عقل جزوی تو آسمانی بجلی کی طرح ہے جو بہت تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے۔ اس سے اندھیرے میں رستہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بجلی تو بس بادل کو حکم دیتی ہے کہ برس، ایسے جیسے آنکھ کو حکم دیا جاتا ہے کہ رو۔ ہماری عقل کی چمک رونے کے لیے ہے تاکہ تو روئے اور عشق میں فنا ہو جائے۔ بچے کو عقل مدرسے تک لے جاتی ہے لیکن وہ عقل خود اسے سکھا نہیں سکتی۔ بیمار کی عقل اس کو طبیب کے پاس لے جاتی ہے لیکن وہ عقل اس کی دوا تجویز نہیں کر سکتی۔ شیاطین جب آسمان کی طرف گئے اور کچھ راز حاصل کرنا چاہے تو فوراً صحابیوں نے ان کا راستہ روکا اور انہیں آسمان سے بھگا دیا کہ جاؤ، رسول خدا کی آمد ہوئی ہے، اب تمہیں جو بھی خبر چاہیے وہیں سے ملے گی، جو بھی موتی تلاش کرنے ہیں وہیں سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، دروازے کی کنڈی کھڑکاؤ اور دروازے پر انتظار کرو، اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی منزلوں کی طرف تمہارے لیے رستہ اس دروازے سے ہو کر جاتا ہے۔ تمہیں آسمانوں کے لمبے راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہم نے اپنے رسول پاک کو یہ تمام راز دے دیے ہیں۔ اگر تم خالص ہو اور خائن نہیں ہو تو اس رسول پاک کے سامنے آؤ۔ اگر تم سرکنڈا ہو تو میٹھا گنا بن جاؤ گے۔ وہ عظیم رہنما تمہاری خاک سے سبز آگاہ دے گا۔ جب جبریل کے گھوڑے کی سم اتنے معجزے پیدا کر سکتی ہے تو ایک نبی مرسل ہے، اس کے دربار میں حاضری تو دربار سے سرسبز اور تازہ ہو جائے گا۔ اگر تم رازدار کی جانب امانت دار اور مخلص بن کر آؤ گے تو کسی باز کی طرح سر کی ٹوپی سے نجات پاؤ گے۔ باز جب تک مالک سے مانوس نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے سر پر ایک ٹوپی اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں اور کان چھپے رہتے ہیں۔ پھر جب اس کے میلان اپنے مالک کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ ٹوپی اتار دی جاتی ہے۔ وہ سر کی ٹوپی جو آنکھ اور کان کی بندش ہے اور جس کی وجہ سے باز مسکین اور برے حال میں ہے، وہ اس لیے ہے کہ باز کا سارا میلان اپنی جنس کی طرف ہے۔ جب وہ اپنے ہم جنس سے کٹا اور بادشاہ کا دوست ہو گیا تو بادشاہ اس کی ٹوپی کو ہٹا کر اس کی آنکھیں اور کان کھول دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو آسمان کی گھات لگانے سے بھگا دیا، یہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ناقص عقل والے مستقل حیثیت کے مالک بنے۔ اے انسان، تو خود سری نہ کر، تو ابھی کوئی مستقل شخصیت نہیں ہے، بلکہ تو کسی اللہ کے ولی کی شاگردی اختیار کر اور اپنی استطاعت کو بھرپور طریقے سے کام میں لا تاکہ تیری شخصیت میں استحکام اور استقلال آئے۔ تو جلدی سے دل کی دنیا کی طرف بڑھے، کیونکہ اس دل کی ولایت میں تیرا حصہ ہے اور تو عادل بادشاہ کا غلام ہے۔ اس بادشاہ کی غلامی کئی دنیاوی بادشاہتوں سے بہتر ہے۔ اس بادشاہ کی غلامی میں آئے بغیر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا دعویٰ ایک شیطانی دعویٰ ہے جو جلد ہی شہابیوں کے حملے کی زد میں آ جائے گا۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور سرکشی اختیار کی۔ شیطان کو تکبری کے بجائے آدم والی بلندگی کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس حکایت میں حضرت خبردار کرتے ہیں کہ محض ناقص عقل کے سہارے انسان کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقص عقل ظاہری حواس کے ساتھ کام کرتی ہے اور تمہیں تمہاری ذات اور کائنات کے بارے میں صرف ایک محدود زاویے سے معلومات فراہم کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اپنی غیبی آنکھ کھلنے کی جستجو کر تاکہ تجھے ان حقائق سے آشنائی حاصل ہو جن کا تصور کرنے سے یہ ناقص عقل قاصر ہے۔ اولیاء کی کرامات اور انبیاء کے معجزات ناقص عقل کی سمجھ میں کب تک آ سکتے ہیں؟ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس حیوانی کو زیر کر کے اپنی روحانی استطاعت کو بلند کریں تاکہ ہمیں بارگاہ الہی کا تقرب حاصل ہو اور پھر ہمیں وہ نظر عطا کی جائے جو اس کائنات کی وسیع تر حقائق کو دیکھنے والی ہے۔